شہبانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ شہبانی کی ترتیب کی کتاب جہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ملی ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح سے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج صبح سے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی حمد و تعریف کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا کی سوسی کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آ سکے۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمان باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم طریقے میں چلے، ہم نے کسی کا نام لیا ہے لیکن راستہ سے باہر نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہماری ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کی قسم معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے بنے کی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے میں نے دکھانے والوں کو سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارے مددگار موجود ہے، یہ یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے اپنے بھائی بہن بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اسی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آئے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں، کوئی کے ساتھ مل کر زبور نمبر 118 کا صدقی کا ہے رحمت ساڑھے زبور نمبر 118 سے آپ کے نفس کی کتاب سب ایک پر شکر گزاری کریں گے۔
عالم خدا کا شکر ادا کرنا ہے. کوئی بھی چند الفاظ میں شکر گزاری کی دعا میں نہیں کر سکتا. اور زمین تری چوکی ہے تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے پیار کرتا ہے. تو پیار کا ساگر ہے. اپنے پیار کے ساگر میں بولے تو ہم نے پڑھتا جی ہم تیرے میں کم ہوتے جائیں. رات دوڑی تھی چوڑی تھی کی کریں سارا اجتماع تیرے نام کو ملے. ابراہیم صاحب کی جو کے بعد تمہارا بھی باپ نے صحت دیا تندرستی دی ہے کاروبار دیا روز کی روٹی دی ہے. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکر گزار ہے ہفتے کی نگہبانی کے لیے کرم کے لیے اس موقع کے لیے اس ٹائم کے لیے اس گھڑی کے لیے پاک سبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو زندوں کی زمین میں رکھا ہے ان لوگوں سے چھڑا سے جن کو تو نے اپنے پاس بلا دیا ہے. تیرا پیار ہے محبت ہے شفقت ہے کہ دھرتی میں زندہ رکھا ہے. اپنے لہو کا مسا دے تیرے نام کو دور دور تک پھیلا سکیں اور تیرے نام کی جج وکار کر سکیں. حاضر جماعت جو تیرے گھر میں آ چکی ہے ان کو اپنے پاس سے مسا کر. ان کے سارے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کو دور کر. ان کے کاروبار برکت دے. رات دوڑی دو چوڑی تکی کرے سارے جماعت تیرے نام کو ملے. کوئی کے ساتھ ہو اے خدمت ان کو برتو سامان مال کا اسٹاف کے ساتھ ہو ان کو نیکی کی تھویک دے. اپنے خادم کے ساتھ ہو خادم کے گھرانے کو اپنے پاک لہو میں چھپا دے. جو بھی آئے وہ پاک کلام ناصری دیں. اے خدم جو اٹھو کو چھو اس سے ہم طاقت حاصل کریں اور اے خدم تیرے نام کو دور دور پھیلا سکیں اور تیرے نام کی جج کار ہو سکے. جتنے لوگ اسپتالوں میں گھروں میں جہاں بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت تندرستی دے. ان کی ساری کمزوری کو شادوری میں بدل دے اور تیرے نام کو جلال پہنچے. اس مریض سے اجازت چاہتا ہوں کہ جو تم سے مانگا تم نے بخش دیا ہے. مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. ذکر نبی کا صحیفہ پرانے اہدنامہ کا یہ حوالہ ہے. ذکر نبی کا صحیفہ 8واں باب 14ویں سے لے کر 17 آیت تک. صفحہ نمبر 1139 ہے. نئی بائبل میں مسز کلثوم سہیل اس پیسج کی تعاون فرمانی کرے گی. ذکریہ 8واں باب 14ویں سے 17 آیت تک. آج کا دوسرا ویک پہلا تسلیمیوں 5واں باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک. آج کا دوسرا ویک تسلیمیوں کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا عام خط ہے. 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. اگر آپ کسی کوئی کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے پاکی صاحب. پھر ہم خدا کی تعریف کریں گے ایک گیت گائیں گے. پھر اس کے بعد متی یسوع کا انجیلی بیان سنیں گے. 25واں باب 14ویں سے 30ویں آیت صفحہ نمبر 40. متی یسوع کا انجیلی بیان 25واں باب 11ویں سے 30ویں آیت. مسٹر جان پرویز اس پیسج کی دعوت ہمارے لیے کریں گے. دوبارہ حوالے بتانا چاہتا ہوں. آج کا پہلا ذکر نبی کا صحیفہ 8واں باب 14 سے 17 ہے. دوسرا حوالہ پہلا تسلیمیوں 5واں باب پہلی سے 11ویں ہے. پھر ہم گیت گائیں گے گیت نمبر 374 تو میری خوشی ہے تو میرا مسا ہے. پھر ہم انجیل مقدس کی دعوت سنیں گے. متی یسوع کی مانند لکھی انجیل 25واں باب 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک. دیہات میں شادی کی دو پکاریں ہیں. پکار دی جاتی ہے. ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جوتیاں باہر اتار کے آئیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ فرش کافی ٹھنڈا ہے. پھر ایسے کرتے ہیں سب مل کے کارپیٹ بچھاتے ہیں پورے چرچ میں تاکہ پاؤں ٹھنڈے نہ ہوں سردی نہ لگے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. سب مل کے کرتے ہیں یہ کام. اگر آپ اس کے لیے متفق ہیں نہیں تو جوتیاں تو اتارنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ جوتیاں نہیں اتارنا چاہتے تو کارپیٹ بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا کارپیٹ بچھائیں گے تاکہ آپ کے پاؤں ٹھنڈے نہ ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم مل کر کریں. باقی کام میں آپ سے توقع رکھتا ہوں
کہ آپ اس کام میں ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے تاکہ آپ کی سہولت کے لیے نیچے کار پہنچا دیا جائے. اللہ ٹائم ہماری بڑی خوبصورت ہے لیکن سردیوں میں اس دفعہ لگ رہا ہے کہ سردی زیادہ ہوگی اور ہم موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب پر رحم کیا, ہمیں زندگی دی, صحت دی, تندرستی دی. میں ان دوستوں کا, ساتھیوں کا, خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی گاڑیاں باہر چرچ کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. آج کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اس لیے ہم آپ کے تعاون کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آنے والے دنوں کے لیے جو دن خدا میری اپنی زندگی میں بخش رہا ہے, دعا کریں خدا ہم سب پر رحم کرے تاکہ یہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے. آپ سب نے ماسک پہنے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو گیٹ پہ کھڑے ہیں تعاون کرتے ہیں, ٹمپریچر چیک کرواتے ہیں, سینیٹائزر سے آپ ہاتھ دھو کر آتے ہیں. اچھا ہے کہ ماسک بھی پہنے تاکہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آپ سب کے خاندانوں کے لیے, تمام بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جو بچے تعلیم و علم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے ہیں ان کے لیے, اور جو بھی جا رہے ہیں, کیونکہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں آپ کو کہ بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے ضرور راستہ کرے, ان کے لیے محنت کرے تاکہ ان کی زندگیاں بدلیں. اور جو بچے پھر محنت کرتے ہیں خدا پھر انہیں کامیابی بھی دیتا ہے, پھر ان کے لیے رستے بھی نکالتا ہے. میں اپنی بیٹی سلطنت کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس نے چرچ کی خدمت کی, سنڈے اسکول کی خدمت کی, اس نے محنت کی, خود ہی اپنا راستہ بنایا تاکہ وہ باہر جا کر پڑھ سکے. جو ڈاکٹر بنی ہے وہ مزید پڑھنے کے لیے جائے گی. آپ اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں. میں نے کہا کہ وہ لوگ, وہ نوجوان جو جاتے ہیں وہ پھر دوسروں کا خیال رکھیں. ہم آپ کو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. نوجوان بیٹے بیٹیاں سن لیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کسی نے گھر آ کے آپ کو کچھ نہیں دے رہا, آپ کو خود محنت کرنی ہے. ہم آپ کی رہنمائی کریں گے, ہم آپ کو راستہ دکھائیں گے. آپ محنت کریں گے, پڑھیں گے, پھر ترقی ہوگی. اس لیے میری ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں نا پھر چرچ چھوڑ کے, کبھی آج اس چرچ میں اور اگلے بار دوسرے چرچ میں, چوتھے چرچ میں, پانچویں میں, کہ یہ ہماری رشتہ داری ہے, گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے چرچ ہیں, باتیں بنتی قائم رہیں ایک جگہ پہ, پھر خدا سرفراز دے گا. یہ میری آپ سے درخواست ہے. ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کی رہنمائی کریں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جو بچے خدمت میں آنا چاہتے ہیں مجھے ملے تاکہ میں ان کو آرڈر پہ لاؤں تاکہ وہ آگے بڑھے. اس لیے نوجوان موجودہ حالات میں, کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل کا وقت لگ رہا ہے. میں نے اس سال نئے سال کی عبادت میں کہا تھا کہ آپ زیادہ خوش نہ ہوں کہ ہم 2020 میں داخل ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے 2019 اور 20 میں. تو فرق کیا ہوا کہ اس سال ہم سب کے روزگار میں بھی فرق پڑا, تعلیم کا بھی خرچ ہوا, اسکول بھی اور کالج بھی بند رہے. اب بھی آن لائن نہیں کرتے ہیں بچے, ہماری عبادات آن لائن جاتی ہے, اب بھی جا رہے ہیں. ہم انتخاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ عبادت میں شریک ہو سکے. اب بھی جب تک یہ کنٹرول ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ خدا ان کے گھر میں آئیں, عبادت کریں, شکر گزاری کریں. اور جو لوگ بیمار ہیں, اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کمزوری ہے, وہ اگر ایک سنڈے نہ بھی آئیں گے تو کوئی بات نہیں, کہ وہ ٹھیک ہوں پھر آئیں, تاکہ دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اگر محدود رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, ہم نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور زندگیوں کو بھی بچانا ہے. اس لیے آپ سب کے تعاون کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آئے ہم کلام مقدس کے کلاس سے
آج کا پہلا لفظ سنتے ہیں، ذکر نبی کا صحیفہ ہے، غور سے ذرا سنیں یہ حوالہ، اس میں موجودہ حالات اور اس وقت کے حالات کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت نہ ہو، جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضب نہ کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا۔ رب الفاظ فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، بس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور چھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ کلام سنیں، مگر آئے بھائیوں، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خود جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم آئے بھائی تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سونا رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ اگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خوف پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ خدا کی برکت آپ کے بڑے سے جانے۔ آمین۔ میرا مسئلہ ہے تو میری قوت، کھڑے ہوں گے، تعلیم جائیں گے، جو کھڑے بھی ہو سکتے وہ بیٹھے رہے، تعلیم جا کے خوشی سے جائیں، ہم نے سنا خوشی سے کیا ہے۔ تو میری خوشی ہے، تو میرا مسئلہ ہے، تو میری قوت ہے، تیری خوشی تیرا مسئلہ میرا زور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا ہے۔ میری
پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب دینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند، تم نے مجھے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا اور اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ بس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ مجھ میں ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست نوکر، تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ بس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور ڈانٹ پیسنا ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا سنا ہمارے لیے برکت ہے۔ آمین۔ سب تیار کریں گے شائبانی کی ترتیب کی کتاب سفر نمبر 8۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا جو آسمان زمین اور سب دیکھی اور دیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خدا کی پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، سب نے اپنے بارے خدا نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، ہم نہیں بلکہ مولود، اس کا باپ ہے جو ہے، اس کے وہ آپ کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان سے اتر آیا، اور اس کی قدرت سے ہماری بڑی ہوا اور انسان بنا، اور اس کا کہتے ہیں ہمارے لیے مصروف بھی ہوا، اسے اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی رہ کر بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی دعوت کے لیے کرانے والا ہے، اس کی شرط ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں بروح القدس پر جو خدا کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے ساتھ ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ نبی کی زبانی بولا، میں ایک پاک آپ کی سمجھ ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کے لیے اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، ہم اس وقت بڑی عاجزی کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب پر رحم کیا، اور آج کا دن پھر ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم تیرے کلام کی باتوں سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ اپنے پاکوں کی رہنمائی میں تو ہم سب کو اپنی عقل دانش اور فہم عطا فرما، تاکہ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں کلیسیا کے بہت سارے خاندانوں میں خدا نے مختلف طریقوں سے برکت دی ہے، شادیاں ہوئی ہیں، منگنی ہوئی ہیں، بچے کامیاب ہوئے ہیں، کچھ خاندانوں میں پریشانیاں بھی آئی ہیں،
गमगीनी भी आई है। भाई नमूद का ऑपरेशन हुआ है, हम उसके लिए दुआ याद करते हैं। भाई नुकसाना के लिए दुआ करते हैं जो कोयटा में है। भाई नई बरकत के लिए दुआ करते हैं। भाई अनस्टॉन के लिए, जो भी लोग हमारे बुजुर्ग हैं, घरों में हैं, कमजोरी की हालत में हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं और उनके लिए दुआ याद करते हैं। उनकी सालगिरह के पिछले दिनों बर्थडे, शादी की सालगिरह, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं खुदा का खालिक होते हुए आपको कहना चाहता हूँ, ईमान, भरोसा, तवक्कुल जब हम खुदावंद पर रखते हैं तो फिर जिंदगी में खा मुश्किलात हो, परेशानियां हो, हालात अप एंड डाउन हो, हमें खुदा का शुक्र अदा करता है, क्योंकि कलाम की बात है कि हर बात में करो शुक्र, खुदा की मर्जी है तुम्हारी बाबत रूसी यीशु। अगर ऐसा है, अगर ये लिखा है, आप इसको पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, तो फिर इसमें यकीन रखें। जिंदगी में मुश्किलात हर शख्स पे आती है, लेकिन खुदा खुशियां भी देता है। बेशक गुजरे महीने मुश्किल में गुजरे हैं लोगों के, लेकिन बरकतें भी दी है खुदा, बरकतें हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हम सबको अपनी पनाह में रखा। आज के दो कलाम के हिस्से हैं, ये मुझे और आपको यही याद दिलाते हैं कि मैं और आप ईमान की तकवीत हासिल करते रहे। आज का जो पहला विद है, ज़करिया नबी का सहीफा है, निकाले जरा, चंद बातें यहां से लोगा, फिर हम ये हवाला जो तफसील पूरी की पूरी पढ़ी गई है, आज के दौर में देखेंगे कि ये तफसील मुझे, आपको, नौजवानों को क्या कहती है। क्या जो बरकतें खुदा ने हमें दी हुई हैं हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के लिए भी, दूसरों की तरक्की के लिए भी कुछ करते हैं? क्या मेरी और आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो उससे मैं और आप मुतमिन है? ज़करिया खुदा का खादिम ऐसे दौर में पैगाम लेकर आया। खुदा ने ऐसे दौर में इसको चुना जब मुश्किलात थी, परेशानियां भी थी, दुख भी था, बेचैनी भी थी, खुदगर्जी भी थी, हसद बहुत था, आज भी है, बहुत ना किया करें, इसका फायदा नहीं है, खुश हुआ करें। वो चीज जो आपको खुशी देती है, वो चीज जो आपको मुतमिन करती है, वो हसद नहीं है, वो शुक्रगुजारी है। इसलिए खुदा का गजब लोगों पर बढ़ता रहा, खुदा को गुस्सा आता रहा, लेकिन जब लोगों ने अपने आप को खुदा के हाथ में दिया, अपने रवैये में तब्दीली ले आए, अपनी सोच बदल ली, तो जो बदअमनी थी ना वो अमन में तब्दील हो गई। जो गजब था, जब बदहाली थी, बदहाली खुशी में बदल गई। आज भी ऐसा होता है। यह वाला निकाले जरा 3 आयतें हैं, लेकिन इन तीनों आयतों में मेरे लिए और आपके लिए जो पैगाम है वो ये है कि उस वक्त अगर ऐसा दौर था, उस वक्त अगर ऐसे हालात थे जब ज़करिया नबी आया, तो आज के हालात कैसे हैं? 14वीं आयत, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि जिस तरह मैंने कसद किया था, इरादा किया था कि तुम पर आफत लाऊं, इंसानों पर आफत लाऊं, हालात मुश्किल हों, लोग मुश्किल में पड़े, क्यों? इसलिए कि वो खुदा को छोड़ चुके थे, इसलिए कि उन्होंने अपने अपने बुत बनाए हुए थे, इसलिए कि खुदा की तरफ वो राग़िब नहीं थे, दूसरी चीजों की तरफ राग़िब थे, उनका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ था, खुदा को तरजीह नहीं देते थे। आज भी ऐसा है। अपनी शख्सी जिंदगी को देखो, अपनी खानदानी जिंदगी को देखो, अपनी ज़वाजी जिंदगी को देखो,
اپنی معاشی زندگی کو دیکھ لیں، سماجی زندگی کو دیکھ لیں، اور سب سے بڑی بات اپنی روحانی زندگی پر غور کر لیں کہ میری رب کی روحانی زندگی کیسی ہے۔ اس لیے خدا نے ارادہ کر لیا میں ان پر آفت لاؤں گا جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضب نہ کیا۔ جب میری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے، جب آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے آپ کو بھی غصہ آتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ باپ دادا نے، بڑوں نے، بزرگوں نے اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے رویوں سے خدا کو غضب نہ کیا۔ نوجوان بچے سنیں، آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو غصہ نہ کریں، ایسے کام نہ کریں۔ گیلری والوں کو آواز آ رہی ہے؟ شاباش۔ کیونکہ جب آپ ان کی طبیعت کے خلاف کام کریں گے پھر وہ ناراض ہوں گے، غضبناک ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے غصہ بھی کریں گے، آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، آپ کی ضرورت بھی پوری نہیں کریں گے۔ اسی طرح خدا کو لوگوں نے غضب نہ کیا، خدا کی مرضی کے خلاف چلے، اپنی مرضی کی غلط راستے پر چلے گئے، ہلاکت کے راستے پر چلے گئے، تو خدا نے کہا کہ میں اب ان پر آفت لاؤں گا، انہیں مشکل میں ڈالوں گا۔ اور لکھا ہے میں اپنے ارادے سے باز نہ رہا، میں نے جو کرنا تھا کیا۔ خدا نے اپنے ارادے کے مطابق اس دنیا میں، پاکستان کی بات نہیں ہے، ملک کی بات نہیں ہے، اس شہر کی بات نہیں ہے، دنیا میں یہ وبا آئی، لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی، جو ہی تھوڑا فرق پڑا لوگ پھر واپس چلے گئے، کیونکہ انسان جب خوشحال ہوتا ہے پھر خدا کو بھول جاتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے پھر دعائیں کرتا ہے، چھت پہ کوٹھوں پہ چڑھ کے بھی کرتا ہے۔ اگلے حصے میں پڑھیں گے، سنیں، خدا رب الفاظ فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، کیونکہ وہ خود نیک ہو گئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لیا، انہوں نے ارادہ بدل لیا ہے، ان کے رویے درست ہو گئے ہیں، وہ راستے کے راستے پر چل پڑے ہیں، وہ صداقت کے راستے پر چل پڑے ہیں، وہ حسد سے نکل گئے ہیں، وہ خون ریزی سے نکل چکے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، تبدیلی لے اپنے اندر۔ اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں۔ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ ہے، اونچی بولا کرے نا، جو نیکی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ میں اور آپ دن میں کئی بار کرتے ہیں نیکی کا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نیک کام کریں، ہم نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، بس تم ہراساں نہ ہو، نہ پریشان ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ آپ کی چہروں کی جو مسکراہٹ واپس آ جائے، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، سنجان سے لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں، لائے مسکراہٹ کو واپس، خوش ہو، خدا ان کا شکر ادا کرے۔ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا، کب؟ جب لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، جب لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دی، جب لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیا، تو پھر خدا نے کہا کہ میں نیکی کروں گا تم پر، ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، ناامید نہ ہو، پر لازم ہے، ضروری بات کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ کن باتوں پر؟ تم سب
اس میں سارے آگے ہوئے، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، پادری صاحب ہے، بشپ صاحب ہے، عام انسان ہے، ایلڈر ہے، جیسے بھی ہیں، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو۔ اپنے پڑوسیوں سے کتنا سچ بولتے ہیں؟ غور کر لیں، مجھے پتا ہے، اپنے آپ کا مجھے پتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے، اس شہر سے، اس ملک سے، ہماری برادری سے، ہمارے محلے سے خدا کا غضب ٹل جائے، اپنے پڑوسیوں سے سچ بولیں، اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو۔ اس لیے سلامتی نہیں ہے، اس لیے خوشحالی نہیں ہے، اس لیے مایوسی ہے، اس لیے ناامیدی ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے، ہم صداقت کے کام نہیں کرتے، ہماری عدالتیں بھی غلط ہے، ہمارے انصاف بھی غلط ہے، ہمارے جج، ہمارے قاضی وہ بھی بک جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی ایسا ہے، اداروں میں بھی ایسا ہے، ملک میں بھی ایسا ہے۔ اور جس ملک میں ایسا ہو پھر اس ملک کے ساتھ خدا کا جھگڑا ہوتا ہے، پھر وہاں امن نہیں ہوتا، پھر وہاں بدامنی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، ناامیدی ہوتی ہے، پھر ضرورتیں نہیں پوری ہوتی۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلامتی ہو پھر انصاف کریں۔ تو میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ بنائیں۔ اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، جو کوئی اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے وہ نیکی کرے، وہ صداقت کے کام کرے، وہ دوسروں سے سچ بولے، وہ اپنے آپ سے بھی انصاف کرے، اپنے بھائی کے خلاف برا منصوبہ نہ باندھے، جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ جن چیزوں سے، جن باتوں سے، جن کاموں سے خدا کو نفرت ہے، آج دنیا وہی کام کر رہی ہے، آج ادارے وہی کام کر رہے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔ آئے سوچے، میرا اس سال کے آخری ہفتے اور آخری مہینے جا رہے ہیں، 29 تاریخ کو ہم ایڈونٹ سیزن میں داخل ہو جائیں گے، تازگی کے دنوں میں پھر آ جائیں گے، کرسمس کے دنوں میں آ جائیں گے۔ سوچیں کس گزرے سال میں، گزرے مہینوں میں، گزرے وقت میں میری اور آپ کی زندگی میں کیا میں نے کوئی نفرت کا بیج تو نہیں بویا؟ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا جس کی وجہ سے وہ برتن، وہ نعمتیں جو خدا نے مجھے دی میں نے دبا کر تو نہیں رکھ دی؟ کیونکہ جو تمثیل یہاں پہ دی گئی متی رسول کے انجیلی بیان میں وہ یہی تھی، دنیا داری کی بات تھی۔ مالک ہے، شاہوکار ہے، بزنس مین ہے، جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو 5 توڑے 2 1 دے کے جاتا ہے تاکہ وہ بزنس کرے، اس سے کمائے پیسہ۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، یہ روپے پیسے کی بات نہیں ہے، صرف نوجوانوں کے پاس بھی ہے ٹیلنٹ، نوجوان بیٹے بیٹے سب کے پاس ٹیلنٹ ہے، عقل بھی ہے اور وسائل بھی ہے، لیکن ہم ان کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ جب آپ استعمال کریں گے پھر نفع ہوگا۔ انویسٹ کریں، کیا اچھے کام کریں، اس کا اجر اچھا ملے گا۔ عزت دے لوگوں کو، آپ کو عزت ملے گی، دکھ دے لوگوں کو، آپ کو بھی دکھ ملے گا۔ لوگوں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، آپ بھی ناکام ہوں گے۔ کسی کے لیے برا منصوبہ باندھیں، آپ کے لیے برا منصوبہ ہوگا۔ آپ اچھائی کریں گے، آپ کے لیے اچھائی ہوگی۔ آپ دوسرے کی ترقی چاہیں گے، آپ کی بھی ترقی ہوگی۔ آپ دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے، آپ خود نیچے کریں گے۔ سادہ بات ہے، یہ توڑوں کا مقصد ہے۔ لیکن جو خدا نے آپ کو ذمہ داری دے دی ہے اس میں تو دیانتدار ہے۔
انہوں نے جس چیز کا مختار آپ کو بنا دیا ہے اس میں تو دیانتدار ہیں، اس میں تو محنت کریں۔ اگر خدا نے آپ کے والدین کو وسائل دے دی وہ آپ کو پڑھائیں، آپ کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، تو پھر آپ کا کام ہے وہاں جا کے پڑھیں، نالائقی نہ کریں، کامیاب ہو، ماں باپ کی محنت کو ضائع نہ کریں۔ یہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے، بیٹوں سے، بیٹی سے کہہ رہا ہوں، موجودہ حالات خراب نہیں ہیں، ہم نے کیے ہیں۔ حالات انسان خود خراب کرتا ہے، لیکن حالات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب حالات کو بدلنے کے لیے انسان اپنے ارادے بدل لیتا ہے۔ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ یروشلم یہودا کے لوگوں کے لیے کہا کہ میں اب ان پہ نیکی کروں گا، انہیں سرفرازی دوں گا، انہیں عزت دوں گا، اور اس تمثیل میں یہی ہے جس کو 5 دی اس نے 10 کما لی، جس کو 2 دی اس نے کما لی، لیکن جس کے پاس 1 تھا اس نے دبائی لیا، اس نے کچھ کیا نہیں۔ تو خدا نے کہا نہیں، یہ دیانتدار بندہ نہیں ہے، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، یہ سست ہے، نکمہ ہے۔ تو جو نکمے ہیں کہ سست ہے وہ کنگال ہی پہ رہتے ہیں۔ خدا نے کہا اس سے یہ بھی لے لو اور اس کو دے دو جس کے پاس 10 ہے، اس لیے کسی 5 سے 10 کر لیجیے۔ اب اس کے پاس جب 11 ہو گئے تو وہ اور 11 کرے گا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے، آئیں میں آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آخری آیت سے پڑھوں گا، کیونکہ جس کے پاس ہے برکتیں، عقل، دانش، فہم، عہدہ، سن لیں، جس کے پاس ہے کیا ہے؟ میرے رب کے پاس سب کچھ ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، روزگار ہے، گھر ہے، وسائل ہیں، ان کو استعمال کریں، یہ بڑھیں گے۔ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار کی گل ہے، اینا تو خدا زیادہ ہی مہربان ہوا ہے نا، کہتے ہیں نا، حسد کر کے کہتے ہیں اینا تو خدا بڑا ہی مہربان ہوا ہے۔ کیوں مہربان ہوا خدا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس توڑے کو، اس ٹیلنٹ کو، اس برکت کو دبایا نہیں ہے، استعمال کیا، آگے بڑھایا ہے۔ میں آپ کی طرح مجھے سکتا ہوں، اس نے بڑھنا، اس نے ترقی کرنی، عہدے کی بات ہے۔ اگر بھی چھوٹے عہدے پہ ہے، ترقی ہو کے اوپر والے عہدے پہ آ جائے گا، پھر محنت کرے گا اوپر چلا جائے گا، پھر محنت کرے گا اوپر چلا جائے گا، اور کون اس کو بلند کر رہا ہے، بڑا کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے؟ خدا بڑھا رہا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، میں اور آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ ہم ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہیں، گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں، ماں باپ پہ احسان کرتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، محنت کریں، دیکھیں جس کے پاس ہے اس کو اور چیز دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی دیا جائے گا جس کے پاس ہے۔ اور یہ زندگی میاں بھائی نہ بنو گری، محنت کرو۔ کنگال وہ شخص ہوتا ہے جو محنتی نہیں ہوتا، جو محنتی ہے وہ برکت پاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہوتا ہے یہاں سنی میں نے، ایک شخص گاڑی پہ جا رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے اشارہ کیا، گاڑی اس نے روک لی، اس کو بٹھایا۔ اس کا جوان کیا کرتا ہے، کہاں جانا؟ اس نے کہا یہ انٹرویو دینے آیا تھا۔ کتنا بڑا لکھا ہے؟ ماسٹر کیا ہوا ہے، بڑی جگہ گیا ہوں، نوکری نہیں ملتی۔ اشارہ آ گیا، غور سے سنیں، جو لوگ کھیل رہے ہیں نا موبائل سے، سنیں ذرا، نوجوان خاص طور پہ۔ اشارہ آیا تو ایک وہ چھلی بیچنے والا مکئی کی، وہ لڑکا آیا، اس نے چھلیاں آگے کی بیچنے کے لیے، انہوں نے لی اور کہا کہ دن میں کتنی بیچ لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اتنی بیچ لیتا ہوں۔ کتنے پیسے گھر لے کے جاتے ہیں؟ کہتے 2000 2500۔ وہ چلا گیا، اشارہ کر کے آگے گیا۔ اس نوجوان سے اس شخص نے جس نے لفٹ دی تھی کہا جوان یہ اندر ایک پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لڑکا ہے اتنا سا، کتنے پیسے گھر لے کے جاتا؟ 2-2500 روپیہ رات کو کما کے لے کے جاتا شام تک، تو پڑھا لکھا ہے، آپ پڑھے لکھے والا کام کرے،
इसी मकई की छलियों को घर में बॉयल करें, अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ शॉपर में डालें, बैग में डालें, लिफाफे में डालें, और जब कुछ शख्स सामने आए तो उसको इंग्लिश में जाके ऑफर करें कि ये हाइजेनिक है, ये साफ सुथरी है, इसको खरीदें। नहीं, आप 5 रुपए वाली जो 10 रुपए की बेच देंगे वो ले लेंगे। उसकी सोच बदल गई। उतरते हुए शख्स ने कहा ये कुछ पैसे जो मैं देना चाहता हूँ, 3000 रुपये सिर्फ दिए, और कहा कि जाके ये मकई बेचने का, छलियाँ बेचने का, भुट्टा बेचने का काम का उसने किया। चंद माह गुजरे, शख्स से मुलाकात हुई। उसने कहा भाई यहाँ की नौकरी शोकरी मिली? कहते सर इतने महीनों में मेरा काम इतना बड़ा है कि मैंने 4 लोग रखे हैं काम कारोबार के लिए, और उनको मोटर बाइक्स लेके दी हैं। घर में मेरे घर वाले, मेरी बहनें वो चलियां बाल के मुझे दे देती हैं, हम शॉपर में, हम बैग में साफ सुथरे में रखते हैं, और वो नौजवानों को देते हैं, और वो बेच के आते हैं, और कारोबार इतना बढ़ गया कि सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपके ये पैसे वापस देना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तेरी और हेल्प करना चाहता हूँ। उसने कहा अब जरूरत नहीं है, अब किसी और की हेल्प करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप किसी की हेल्प करके तो देखिए, वो सुरखरू होगा, वो तरक्की करेगा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ नौजवानों से, आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ तक आप मेहनत करके गए हैं, आप दूसरों की हेल्प करें। मैंने अपने बच्चों से कहा कि अगर खुदा आपकी मदद करे, आप थोड़ा आगे बढ़े, पीछे वालों का ख्याल रखें, क्योंकि मोटरसाइकिल में भी हम शीशा लगाते हैं, गाड़ी में भी शीशा लगाते हैं, हम पीछे मुड़ के देखते रहते हैं कि पीछे क्या है। माजी को याद रखें, अगर खुदा ने आपको घूरे में से निकाला है तो दूसरों की मदद करें ताकि वो भी इसमें से निकले और तरक्की करे। जिसके पास नहीं है ना, जो थोड़ा था उसको भी ले लेगा, उसको दे दे। जिसके पास है, इसलिए किसी काम किया, कारोबार किया, मेहनत की है, अपने टैलेंट इस्तेमाल किया। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, सेंट जॉन चर्च के लोग, नौजवान बेटे बेटियां, अगर खुदा ने आपको घुरे में से निकाला, दूसरों को वहां से निकालने की कोशिश करें, फिर देखें खुदा आपको बेहतर देगा। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे एक दूसरे के साथ नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे को पीछे से पुश करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मैं माजी याद रखूं कि खुदा ने मुझे नीचे से, गंद से, डस्ट से, जमीन से उठाया और बादशाहों की साथ में खड़ा कर दिया। खुदा आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगे, शुक्रगुजारी करें उन लोगों के लिए जो एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करते हैं। कोई भी दुआ कर सकता है। चंद अल्फाज का दिन था कि एक दूसरे के साथ मेहरबानी करनी है, तो ज़बूर डालेंगे 145, ठीक है। नहाए रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान। इसी के दौरान अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके ज़रूर गुजराने
सदी नजराने की तकदीस कर तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया है। ये रुपया पैसा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, देने वालों को बरकत दे। हम सबको मौसमी असरात से बचा कर महफूज रख। सेंट जॉन चर्च का एक घराना तेरे नाम से नामजद है। इन सबको ढेरों खुशियाँ दे, बच्चों को सरफराज कामयाबी से हमकनार कर। इस सदी की तकदीस कर दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांग। जमायत बैठ अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम सब पर जाहिर कर यीशु प्रेम के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस लहर की तकदीस कर, ताकि हमारी तरफ बदन और तरफ खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु की में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाने वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतअल रज़ी खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, आलम की कलीसिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए और जिन घरानों को तूने खुशियाँ दी उन सब की तरह शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ हम तेरे जिले नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा उनके लिए सताइश करते हैं। खुदा रब्बुल फाज मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला है। आने वाला पर खुश वाकई मुबारक है तो आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शक्ति से जो इंसान की तरफ अपने पोते बेटे की को बख्शा कि वो हमारा फिगर लेने के लिए स्नेह पर मौत वाला करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार कुल जहान के गुनाह की पूरी कामत काफी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर, पूरी दुनिया पर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हूं तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शहीदों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा वजन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा है। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नयात का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसे ही करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बादशाही हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदा उनके मेज के पास आने की दुआ मिलकर कहें, आए रहीम खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर बल्कि तेरी योजना पर बड़ी रातों पर भरोसा करते हैं। तेरी मेज के पास आने की जरूरत करते हैं, हम तो सुन रहे हैं जो तुमने तेरे मेज पर से करते हैं, लेकिन तुम खुदा इसका खासा हमेशा फरमाना हिदायत के लिए खुदा हमारे गुनाहों का बदन और रूह से पाक साफ किया और हम उसमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं
फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत आए खुदा के बदले तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े यीशु मसीह तुझे हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बड़े यीशु मसीह तुझे हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे और एक दूसरे को बरकत की दुआ दें। तो खास करूंगा बड़ी तरतीब के साथ आए, जितनी तरतीब से अच्छे तरीके से आप आएंगे उतनी जल्दी काम होगा। आते जाएं लेते जाएं और अपनी जगह पर चलें। खुदा यीशु मसीह का बदन जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा ने इस्तिग़फ़ार इसके कर दिया। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसके पर दिया गया, इसे देखा और इसकी यादगारी में इस तरह खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए दिया गया इसे देखा खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसके पर यीशु मसीह का नाम उसके द्वारा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह का बदन और खून
जो लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। अगर आप यहाँ ना आ सकते हो, अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। हम शुक्रगुजारी की जो दुआ है उसमें सब शरीक होंगे। जबकि हम ईमान के उसी के बदन और खून के पाक तकरीबन में शरीक हुए हैं, तो और सब मिलकर शुक्रगुजारी की इस दुआ में शरीक हों। राज़ खुदा हमारे पाक जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने प्रधान कबूल कर लिया है और हमें उसके बेश कीमत बदन खून की रूहानी खुराक से सेहत दिया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम बख्शिशों के लिए जो बयान से वाहिद हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म से तेरे हज़ूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल आबाद है। हमें फज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अगर नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूँ तेरी नेक और तामुल सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे साथ मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रसूल के साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो। आमीन। तुम्हारे बैठिए या कपल है क्योंकि मुझे भी नजर आए जिससे मिसेस यासिफ आप दोनों आ जाए। अभी नई शादी हुई है और हम इन दोनों को वेलकम करते हैं, उनके लिए खास दुआ करेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने आने वरना में हम आपको फूल पेश करते हैं। वेलकम तालियां भी जाए इसका प्रति। वहाँ काम करता है। ये बच्ची रावलपिंडी इस्लामाबाद से आई है, आप इन्हें वेलकम करें हमारी पुलिस में। हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। जब तो अपने लोगों को औलाद जैसी नेमत देता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर तो उनकी शादियों का भी इंतज़ाम करता है। इस वक्त हम तेरे खादिम होते हुए कलीसियाई तौर पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रद्दुस के नाम से यासिफ को, सरोश को, जो तेरी पाक मर्जी के वसीले से ख़ानदान बन चुका है, इन दोनों को बरकत की दुआ देते हैं। वालिदैन इनकी खुशियाँ देखें और ये हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करें ताकि ज़मीन पर इनका भला हो। तो इनकी उम्र को दराज कर, इन्हें प्यार, मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त की रुता फरमा ताकि ये दूसरों के लिए भी बरकत का सबब ठहरे। आने वाले वक्त में खुदा इन्हें रूहानी जिस्मानी बरकतों से माला माल कर। हम सब की दुआ को, मिन्नत को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुश रहें। जो नए कपल बनते हैं मुझे एक दिन जरूर पहले बताया करें कि हम चर्चा आ रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात होती है ताकि हम आपको फूल पेश करें, आपको वेलकम करें। जब आप बाहर जाएंगे टेबल पे कुछ चीज़ें लगी हैं,
मिस्टर मिसेस शहबाज हैं शौकत, उन्होंने छोटा सा काम शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। घर के हालात को बदलने के लिए अगर आप मेहनत करें खुदा आपको मदद कर देगा। क्योंकि इन दिनों में जो ड्राई फ्रूट है वो हम जो मसीही लोग हैं, ये हमारी खास निशानी है, ये खुदा ने हमें बरकत दी है ना, कि हम इन दिनों में ड्राई फ्रूट खाएं। वो ड्राई फ्रूट वगैरह लाएं, आप जरूर उनकी हौसला अफजाई करें। अगर इस संडे ने तो अगले संडे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप एक दूसरे की इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदा आने वाले वक्त में आप सब सेंट जॉन चर्च की कलीसिया को दूसरों की खिदमत करे, दूसरों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए हम सब खड़े हों, कलमा तवज्जो। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, पैरामेडिकल के स्टाफ के तमाम लोगों के साथ, नए खानदानों के साथ, वालिदैन के साथ और हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए, कोई गीत गाएगी और फिर हम खुदा के घर से रुक